السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے سنی بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اب تک لاسٹ ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ افو ٹٹی خور نام کا ایک وہابی، نجدی، جاہل اور کافر کس طرح سے کئی موڑ پہ دجل کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ عربی نہیں آتی وہ بھی میں نے دکھایا، جھوٹی حدیثیں پیش کرتے پکڑا گیا، جھوٹی عبارتیں پیش کرتے پکڑا گیا، جھوٹے بہتان سنیت پہ باندھتے پکڑا گیا، یہاں تک کہ ایک منٹ جو ٹائم مقرر کیا جاتا ہے فریق کو بولنے کے لیے، اس میں بھی چوری کرتے پکڑا گیا۔ یہ سب تو آپ دیکھ چکے ہیں۔ اگر کسی انسان میں خودداری ہوتی تو وہ توبہ کر چکا ہوتا، لیکن کیونکہ ذلیل انسان ہے تو ذلیل ہونا اس کا مقدر ہو گیا ہے، یہ پھر بھی اپنی ضلالت پہ بضد ہے۔ اور آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا اس جاہل کے منہ سے کہ صوفی کلیم رضوی صاحب وہ اس سے ڈرتے ہیں، وہ اس کی کال کاٹ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو آج کچھ پچھلے سال کی یادیں ہیں، آج انشاءاللہ وہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں، اس کو آپ سماعت فرمائیں اور پھر آپ اس جاہل مطلق کی تحقیق کا جائزہ لیجئے، اس کے علم کا جائزہ لیجئے۔ ویسے تو مجھے کوئی بتانے سے فائدہ ہے نہیں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جاہل ہے، یہ اردو سے بھی یتیم ہے، عربی سے بھی یتیم ہے، انگلش سے بھی یتیم ہے، ہندی سے بھی یتیم ہے، دین سے بھی یتیم ہے، ہر چیز سے یہ یتیم ہی پایا گیا ہے شخص، اب تک جتنی اس کی تحقیقات کری گئی۔ یہ مفتی ہمارے مفتی سے یہ کال کرتا ہے اور کال کر کے ان سے مناظرہ کرتا ہے، مناظرے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کی کیا دردشا بنتی ہے، آپ کئی لوگ اس میں سے ایسے ہوں گے جو سن چکے ہوں گے اور کئی لوگوں نے نہیں سنا ہوگا، تو میں ان کو سنانا چاہتا ہوں جنہوں نے نہیں سنا، اور وہ بھی ایک مرتبہ پھر سے سنیں جو اس کو سن چکے ہیں۔ یہ کئی لوگوں سے کہتا ہے کہ صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب اس کی کال کاٹ کے بھاگ جاتے ہیں، تو وہ بھی میں دکھاؤں گا کہ صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب کیوں اس کی کال کاٹتے ہوں گے، آپ خود اندازہ لگائیے گا۔ اور دوسری چیز، فاروق رضوی صاحب کے بارے میں یہ کئی مرتبہ بھونکتا رہتا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ہم لوگ انہیل کرتے ہیں اور آکسیجن جو ہے وہ ہم لوگ ایکسہیل کرتے ہیں۔ اس کے تعلق سے بھی ہم اس کو جواب دے چکے ہیں۔ اس نے ایٹامک نمبر کے اوپر کچھ جاہلانہ بیان دیا تھا، وہ بھی میں دے چکا ہوں، اس کا بھی جواب اب تک نل بٹے سناٹا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں مسئلہ تھا، وہ بھی آج تک میں نے اس سے کہا تھا کہ تمہارے مولانا نے، تمہارے پنڈت نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ وہ ان کے والد کا نام نہیں تھا، وہ ان کے چچا کے بارے میں بات ہو رہی تھی، والد کے بارے میں بات نہیں ہو رہی تھی، خود کے پنڈت نے لکھا، اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا، نل بٹے سناٹا۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی سنا ہوگا پچھلی کچھ آڈیوز میں، ویڈیوز میں، کہ آیت الکرسی بھی جاہل مطلق کو پڑھنا نہیں آتی، اور کسی کو عربی سمجھا رہا ہے تو بالی ووڈ کے گانے گا گا کے اسے عربی سمجھا رہا ہے۔ یہ کون سی بدعت ہے جو ایجاد کری گئی؟ صحابہ کے دور میں تو ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن یہ بدعتی وہابی اتنا ذلیل ہے، اتنا ذلیل، میں نے قسم خدا کی میں نے اس سے ذلیل وہابی اپنی اب تک کی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، اتنا جاہل ہے یہ۔ مطلب جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود حرامی پنے ابلیسیت، وہاں سے افو ٹٹی خور کی جہالت کا آغاز ہوتا ہے۔ چلیں اب آپ سماعت پہلے تو فرمائیے کہ یہ صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب کے بارے میں کیا لوگوں سے کہتا پھرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی وہ آڈیو سناؤں گا جس میں یہ پوری طرح سے ننگا ہوا تھا، اور ننگا ہونے کے بعد تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے بدن سے، جسم سے کپڑے اکھڑ جاتے ہیں، لیکن اس کی اس آڈیو میں کھال تو اکھاڑ لی گئی تھی۔ تو آپ اس کو سماعت فرمائیں،
اور جو اہل پلیز اس کو سنیں گے اور سن کے اس کو ان لائک کریں گے، مجھے پتا ہے یہ ٹٹی خور بھی اس کو ان لائک کرے گا، ایسا نہیں ہے، جتنے بھی ان لائک دیکھے جاتے ہیں میرے ویڈیوز پہ تو یہ ٹٹی خور کرتا ہے یا اس کے جتنے چاہنے والے ٹٹو ہیں وہ کرتے ہیں. تو ان سے بھی میں کہوں گا کہ افو تو جاہل ہے ہی، تم لوگ بھی پکے جاہل ہو، ان پڑھ ہو. تو حضرات سماعت فرمائیے، سب سے پہلے صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب کے تعلق سے یہ لوگوں میں کیا میسج پہنچاتا ہے اور اپنے آپ کو بہت ترم خان کہتا پھرتا ہے، اس کے بعد پھر آپ سنیے گا کہ صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب نے اس کو کیا کیا سکھایا. سماعت فرمائیے. دیکھیے صوفی کلیم حنفی گالیچہ بابا، اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ علم کے میدان میں آ کے اہل سنت اہل حدیث سے بات کر لیں. ابو خان صاحب جی سر، کہ عربی زبان میں ایک جمع ہے یا واحد ہے، دو جمع ہے یا واحد ہے، یا دو سے زیادہ پر جمع آتی ہے یا دو پر جمع آتی ہے؟ کیا چیز نہیں سمجھے آپ؟ عربی زبان میں عربی زبان میں جمع ایک پر آتی ہے یا دو پر آتی ہے یا دو سے زیادہ تین پر آتی ہے؟ اگر عربی میں دو چیزیں ہوں تو ان پہ جمع کا اطلاق ہوگا یا واحد کا یا کس کا ہوگا؟ دو نہیں تو دو کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ واحد کہتے ہیں، جمع کہتے ہیں؟ دو کو تو مطلب وہ جمع کہتے ہیں نا، کیونکہ وہ ڈبل ہے تو ایک اور ایک بھائی وہ جمع ہی ہوگا تبھی تو دو بنے گا. پڑھا آپ نے؟ پڑھا نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھو یہی ہوتا ہے جب آدمی خود سے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا ہے نا، اس کا بیڑا غرق ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ارے میں آپ کو اصول بتا رہا ہوں، آپ بتا دیجیے، اس کو صحیح کروا لینا. نہیں ابھی میں نے اس کے اوپر بات نہیں کی ہے نا اپنے عالم سے. ارے یار ابھی تم نے تراویح کے بارے میں کیا کہا؟ سنا ہے کہ وہ ترویحہ سے بنا ہے اور ایک دو نہیں، میں آپ گول مول بات نہیں، مطلب یہ بات نہیں کر رہے ہیں. ارے نہیں، یہ جو حنفی لوگ ہیں، حنفی لوگ کہتے ہیں نا، نہیں مطلب بھائی یہ جو تراویح ہے ترویحہ سے بنا ہوا ہے. اچھا یہ حنفی کہتے ہیں، لغت والے اہل لغت نہیں کہتے ہیں. پہلے لغت سے تو بہت آئیں گے نا. پہلے آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ کا دعویٰ دیکھیں گے نا کس لفظ سے بنا ہے بھائی. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے ٹاپک ایک پہلے چوز کر لو کہ آپ کو کس سے بات کرنی ہے. کہ تراویح تہجد دونوں ایک ہیں یا تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے؟ تہجد دونوں ایک ہے یا دونوں الگ نمازیں ہیں، یہ بات کی بحث سے پہلے لفظ تراویح کی جب تک تعریف نہیں ہوگی، چونکہ آدھا علم تعریف سے ہوتا ہے، سمجھے؟ آدھا علم جو ہوتا ہے وہ تعریف کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتا تو دیا جو بھائی یہ تراویح ہے، یہ ایکچوئل میں یہ قیام اللیل ہے. ارے یار میں قیام اللیل کوئی طرح نہیں بولتے ہیں. تعریف پوچھ رہا ہوں اور تعریف بتا دو، بتا رہے ہیں. آپ کو تعریف اور معلوم ہے کہ نہیں؟ نہیں ہمیں معلوم ہے، آپ بتا دو تعریف بھائی. اچھا مطلب میں ہی بتاؤں، مناظرہ آپ کرو گے اور میں آپ کو بتاؤں تعریف کیا ہے؟ نہیں میں نے تو بتا دیا، میرے نزدیک بھائی جو وہ تمہارے نزدیک کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ تم خود بھی کچھ معنی نہیں رکھتے. تمہارے نزدیک کیا معنی رکھیں گا یار؟ تم کیوں نہیں معنی رکھتے بھائی؟ کبھی یہ بات ہوتی کہ میرے نزدیک، علماء کے نزدیک، اہل تحقیق کے نزدیک، اہل لغت کے نزدیک ایسی بات ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہو میرے نزدیک، تم کہیں کے توپ ہو کیا؟ ارے تو میں اسلام کی بات بتا رہا ہوں نا. اسلام نہیں، اسلام میں جو ہے بھائی جو بھی وہ رات کی نماز تراویح کی تعریف، لفظ تراویح کس سے بنا ہے اس کی تعریف کریں آپ. تو آپ بتا دیجیے نا، میں نے تو بتا دیا. نہیں آپ نے قیام اللیل سے ہی بولتے ہیں غلط بتایا. ارے تو آپ صحیح بتا رہے ہو. چلو میں تمہیں بتا دوں. تراویح جو ہے نا وہ ترویحہ کی جمع ہے، اور ترویحہ عربی میں کہتے ہیں 4 رکعت کے بعد بیٹھ کر آرام حاصل کرنے کو. اور عربی زبان کے اندر ایک قاعدہ ہے کہ ایک چیز اگر ہو تو اس کو واحد کہتے ہیں، اگر دو ہو تو وہ جمع نہیں ہوتی، اس کو تثنیہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تثنیہ. اپنے کسی عالم سے پوچھ لینا. ہاں بتائیے. مثال کے طور پر اگر ایک مرید ہے تو اس کو بولیں گے مرید، اگر 2 ہے تو اس کو بولیں گے مریدین. جیسے والدین ہوتا نا، ماں باپ، ریدین 2 عیدین. ہاں جمع ہو جائے گا اس کا. نہیں یہ جمع نہیں، اس کو تثنیہ بولتے ہیں. مطلب اس کو وہ تھوڑا مطلب وہ کھینچتے ہیں. مطلب اس کو وہ تھوڑا مطلب وہ کھینچتے ہیں. مطلب اس کو وہ تھوڑا مطلب وہ کھینچتے ہیں. مطلب اس کو وہ تھوڑا مطلب وہ کھینچتے ہیں. مطلب اس کو وہ تھوڑا مطلب وہ کھینچتے ہیں. مطلب اس کو وہ تھوڑا مطلب وہ کھینچتے ہیں. دم لگا کر زور لگا کر جیتیں گے ہم. ارے کھینچو سارے.
ہاں بولیے آگے. اور 2 سے زیادہ پہ عربی میں جمع آتی ہے. جب 2 سے زیادہ ہونا تو اس پر جمع آتی ہے. 3 کم سے کم عربی میں 3 ہو تو ہی جمع ہوگی, اس سے کم پر جمع نہیں ہوتی. اب مان لیجئے تراوی آپ 8 رکعت پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ 8 رکعت میں آپ 2 ہی بار بیٹھیں گے, تو وہ تراوی ہوئی نہیں, وہ ترویحہ ہوا. اگر آپ کم سے کم 12 یا 16 پڑھیں تب جا کر وہ تراویح بنتی ہے. نہیں تو یہ جو اصول آپ بتا رہے ہیں کہ اگر اہل 8 رکعت کوئی پڑھے گا تو تراویح نہیں ہوگی. اپنے کسی عالم سے پوچھ لینا, کیونکہ تم عالم نہیں ہو, تم کو تثنیہ واحد جمع بھی نہیں معلوم ہے. تراویح 8 رکعت کی حدیث صحیح ہے. ہاں شرح واقعہ صفحہ نمبر 133. واقعہ کیا ہے؟ حنفی فقہ کی کتاب. ارے گدہ الذی شرح واقعہ نہیں, شرح وقایا ہے وہ. بتاؤ تم کو کتاب کا نام نہیں آتا ہے, وقایا ہے. وقایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جب آپ اسپیڈ میں بولیں گے شرح وقایا کو وقایا ہو جائے. جب آپ اسپیڈ میں بولیں گے مرتبہ پوچھا شرح واقعہ تم کو آتا ہی نہیں. وقایا ہے, شرح وقایا. کیا ہوا ابھی؟ کیا ہوا ابھی؟ کیا ہوا ابھی بھائی یہ مجبور ہے نا. کس بات سے مجبور ہے؟ حیض آ رہا ہے آپ کو حیض آتا ہے, مجبور ہیں آپ. ارے مجبور اور معذور کا لفظ کہاں بولا جاتا ہے؟ بھائی آپ کو مفتی یا کون بنا دیتی یہ بتائیے آپ. ارے ہم کو تو یار باقاعدہ ڈگری ہولڈر ہم آدمی ہے. وہ تو ابھی جب یہ ریکارڈنگ پھیلیں گی نا, لوگ جب سنیں گے کہ تم کو مآخذ نہیں معلوم, تم کو اعوذ باللہ پڑھنا نہیں آتا, تم کو حدیث پڑھنی نہیں آتی, اور تم کتنے بڑے مجہول مطلق جہل مرکب خبیث العالمین بیدال کے بودم چغد گھامڑ گدہ الذی ہو, جب دنیا سنے گی اس کو اور تمہارے نمبر کے ساتھ جب میسج جائے گا بیٹا, دیکھنا تمہاری کیا حالت بنتی ہے. ابھی حدیث پڑھو تم یار, بیکار کی باتیں کرتے. پڑھو حدیث, رسول اللہ کی حدیث پڑھو. تم کو تمہاری بات کیسے مان لیں ہم کہ یہی چیز بدعت ہے؟ تم کہتے ہو اللہ رسول کی مانو, اللہ رسول کی مانو. تم اللہ رسول ہو تو تمہاری مان لے, رسول اللہ کی بات پڑھو. پڑھو حدیث شریف. ہاں بھائی سنو. ہاں فإن خیر الحدیث کتاب اللہ, سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی ہے. وخیر الہدی ہدی وسلم, سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وشر الامور محدثہ, اور خیر الامور, آپ نے جو ابھی عربی عبارت پڑھی نا بھائی, آپ نے جو ابھی عربی عبارت پڑھی نا, اس میں 10 بڑی بڑی غلطیاں کی آپ نے. 10 ایک دم روشن غلطیاں. اور یہ تم اپنے مولوی کو بھی ریکارڈنگ سناؤ گے نا تو وہ بتائے گا. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ, تو وہاں کتاب اللہ ہی کیوں پڑھ دیا؟ وقف کرنے کی صورت میں آخری کا جو حرف ہوتا ہے اس کی حرکت پڑھی جاتی ہے کیا؟ میرے بھائی میں 4 بجے صبح اتنی تیز میں نہیں بول سکتا, میں چوری چھپ سے بات کر رہا ہوں. نہیں, وہ ہی پڑھنا اور وہاں پہ وقف کرنا, اس میں زور اور آہستہ کی کیا بات ہے؟ تم کو آتا نہیں, تم یہ کیوں نہیں بول رہے؟ اور حدیثی کا سٹے آپ نے نکالا نہیں. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. اب اس کا ترجمہ کیجیے آپ اس لفظ کا. ارے بھائی آپ کو میری بھائی قرات دیکھنی تو انشاءاللہ. ارے نہیں, میں آپ کا سب کچھ دیکھوں گا یار. آپ کا میں نے تو انجام بھی دیکھ لیا کیا ہے. جنت سے ایک اسٹاپ پہلے, وہ ٹینشن مت لو, آپ آگے بڑھو. جو آپ نے ابھی عربی عبارت پڑھی فإن خیر الحدیث کتاب اللہ, تو لفظ فإن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں, اور یہ انا کیوں نہیں ہے, فإن کیوں ہے؟ یا الف پہ سے کیوں داخل ہوا؟ ابھی تو گرامر کی بحث ہوگی. ترجمہ آپ کو اپنا کرنا. ترجمہ جونا گھڑی اور پرانا گھڑی اور نوا گھڑی کا تھوڑی چلے گا. ارے مناظرہ آپ ایک مفتی سے کر رہے ہیں, اور حال یہ ہے کہ آپ ابو جہل کے برابر جاہل ہیں. ہاں بولو. میں نے بھی آپ کو واٹس ایپ پہ میسج بھیجا تھا کہ بھائی اگر تمیز سے بات کرنا ہو تو کیجیے گا. تو بھائی میں نے کون سی آپ کی ماں بہن کر دی یار؟ آپ کا کون سا گھر پہ ڈاکہ ڈال دیا میں نے؟ میں تو آپ کو مطالبہ کر رہا ہوں کہ صحیح قرآن پڑھو. یہ صحیح مطالبہ کرنا غلط ہے. اگر آپ دن میں فون کرتے اور نہیں, آپ نے میسج میں لکھا کہ کلیم رضوی اپنی سہولت سے میسج کرے, کلیم رضوی تک یہ پیغام پہنچاؤ. اور آج کے بعد جتنے غیر مقلد مجھے گروپ میں ایڈ کرتے ہیں سب کو کال کر کے میں مناظرہ کروں گا.
अच्छा, नहीं अच्छी बात है, लेकिन भाई दिन में फोन कीजिएगा तो क्यों अभी तो तुमने मुझे खुद कहा फोन करो, अपनी सहूलत के हिसाब से फोन करो। अभी तुम्हें आउज़ बिल्लाह पढ़ना नहीं आ रहा है तो तुम कहते हो दिन में कॉल करो। आपको मतलब वो नहीं बेटा, अभी तो तुम पहले आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ो, हदीस के अरबी अल्फाज पढ़ो, हदीस की सनद बताओ, हदीस का हुक्म बताओ कौन से कैटेगरी की हदीस है, फिर उसके बाद सिर्फ अरबी पढ़ो, तर्जमा करने की जरूरत नहीं है। और फिर जो चीजें हम करते हैं अहले सुन्नत व जमाअत बरेलवी मसलक के लोग, वो हदीस के हुक्म के मुताबिक वो चीज बिद्दत है, इसको तुम साबित करो। अबे तेरे नीचे का पानी ऊपर चला जाएगा। बिदात लफ्ज बोलना आसान है, अबे बोलते भी कहाँ बिदात में, बिद्दत 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 बिद्दत, शिर्क शिर्क। आपका टाइम अच्छा है, रात में आपने फोन किया, आपकी अरे मेरे तो बेहमदुलिल्लाह रसूलुल्लाह के करम से 24 घंटे अच्छे हैं। नहीं इंशाल्लाह हम कल आपको दिन में फोन नहीं, फोन तो अभी तुमको बात करनी है, अभी बात करो। तुम आऊज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह सही पढ़ो और बिदअत वाली हदीस पढ़ो कि हम जो करते हैं वो काम रसूलुल्लाह ने बिद्दत कहा है। अब फिर मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा, बिदअत कहते किसको हो, तेरा नीचे से ऊपर तक का वजूद, सर के बाल से पैर के नाखून तक तो पूरा बिद्दती है। अरे भाई इतने बड़े बड़े दावे ना थे। अरे दावे कलीम रजवी बोल रहा है, साबित करेगा। पहले तुम अपने दावे पर तो उतरो जो तुमने दावा किया है, और आऊज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के हदीस तो पढ़ना शुरू करो। कि मिनश शैतानी रजीम में ही शैतान को प्यारे हो गए तुम। पढ़ो आऊज़ बिल्लाह सही पढ़ो आप। चलिए आऊज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह, माफ कर दिया आपको, हदीस पढ़िए आप। आपने माफ कर दिया। हाँ, आपके लिए छूट है, आप नहीं पढ़ सकते। चलिए आगे पढ़िए, हदीस पढ़िए। क्या बहुत बड़ा मुफ्ती हैं, सुनिए। भैया मुनाजरा हम लोग नहीं करते हैं, सही कह रहे हैं आप भाई, हम लोग की टक्कर का कोई है ही नहीं। अच्छा, हम लोग की टक्कर का कोई अल्लामा है जिसको तमाम हदीसें मेरे भाई सनद के साथ, मतन के साथ अरबी में पढ़ना आता हो तो उससे बात करेंगे ना हमारे आलिम दीन। हाँ बिल्कुल, अरबी पढ़िए, और अरबी में आपको मखरज की भी गलती नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल ग्रामर की भी, सर्फो नौ की भी गलती नहीं होना चाहिए, वरना जहाँ रहते हो ना वहाँ आके तुम्हारा जबड़ा चीर दूंगा मैं। तुमने समझा क्या है? कलीम रजवी मतलब हलवा है। अरबी पढ़ो बिद्दत की। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हर नया काम बिद्दत है, अरबी पढ़ो। नहीं बिद्दत की तो बात हो जाएगी, ये मतलब आपकी ये बात करने की। हाँ बिल्कुल दुरुस्त है मेरी बात। आधी रात को तुमने मुझे मैसेज किया, मैं चाहूँ तो पुलिस में जाऊँ, तुम्हारी कंप्लेन करूँ, साइबर सेल में तुम्हारा नंबर दूं, लोकेशन ट्रैक करके तुम्हारे घर तक पहुंचूं। तुम जानते क्या हो, कलीम रजवी को हजारों शागिर्दों तक तुम्हारा नंबर पहुंचा के तुम्हारा जीना हराम कर दूं। तुम्हें मुनाजरे का शौक चढ़ा है, तुम्हें ये भी पता है कि लफ्ज माखिज का मतलब क्या है, अदिल्ला मतलब क्या होता है, दलाइल मतलब क्या होते हैं, मुनाजरे का अरबी में क्या बनता है, मुनाजरे लफ्ज को अरबी में क्या कहते हैं, सब चीजें पता है तुम्हें। तुम मुनाजरा करोगे? तुम्हें इस्तिंजा का ढेला लेना आता है? तुम्हें इस्तिंजा की दुआ पढ़नी आती है? अरबी में आपको सुनना है न, हाँ सुनाओ अरबी में। अरबी में आपको सुना दे रहे हैं इंशाअल्लाह। क्या क्या? अरे भाई मैं अपने में पढ़ रहा हूँ, आपको नहीं बता। नहीं अपने में मतलब तुम्हारी कोई अलग भाषा है क्या? जोर से पढ़ो। आपने तागुस तस्मिया पढ़ा? हाँ, तो तागुस तस्मिया हदीस पढ़ने के लिए जरूरी है क्या? चलिए पढ़िए सही से, जोर से पढ़िए, मैं सुनूं ताकि। भाई आप तो इतना आइटम में बात कर रहे हैं, लग रहा है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह और इमाम अहमद रजा खान का नाम लेवा हूँ। बिहम्दिल्लाह, डंके की चोट पे बोलता हूँ। पढ़िए आप औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह, जो पढ़ रहे थे आप पढ़िए। चलो भाई आपको जिसका नाम लेना है लो, हम अल्लाह का नाम लेके पढ़ने जा रहे हैं। गलती हुई तो ठीक, सही बात तो ठीक। नहीं, गलती तो हम चलने नहीं देंगे। जो खुद इकरार कर रहा हो कि मैं गलत पढ़ता हूँ तो लोगों को दावत क्या सही देगा? तुम्हारी दावत ही गलत है। तुम पढ़ो सही से, ताअव्वुज़ तस्मिया सही पढ़ो आप। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। नहीं, आपने गलत पढ़ा है, गलत पढ़ा है, बिल्कुल गलत पढ़ा आपने। हमजा में और आइन में फर्क नहीं किया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा। अरे जाकर मदरसे में पहले बाबू घुटने टेको और सीखो पहले। और आप चाह रहे हैं कि हम खुद तेज चिल्ला के बोलें ताकि नहीं, तेज चिल्लाकर बोलना और मखरज से बोलने में फर्क होता है। आपने अलिफ को और आइन को जाहिर नहीं किया, दोनों को यकसा किया। आइन को भी अलिफ कर दिया, जाल का मखरज नहीं निकाला। फा जो है वो पुर हर्फ है, समझे? आपने
पढ़ा नहीं पढ़ा, आपने ते पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ऐसे तो अम्मा खाला जो गली कूचों में बच्चों को पढ़ाती 10-10 रुपए लेके, वो ऐसा पढ़ती है। अच्छा अच्छा अच्छा। सही से पढ़ो, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह। तुम्हारे आज मुनाजरे का शौक निकालता हूँ मैं, चलो। Ha ha ha!